ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو ہم نے غور کیا کہ اس میں تھوڑی سی الفاظ کا رد و بدل ہے، کچھ آیات بیچ میں چھوڑ گئے، قرات غلط ہے۔ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ پایا، وسوسے آ گئے ہیں کہ باقی جو قرات کرتے ہیں اسے کیا حکم ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں اجتماعی طور پہ سورہ ملک پڑھنے کا ایک رواج قائم ہو گیا ہے، اس سے ہمیں فضیلت حاصل وہ والی نہیں ہوگی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے اوپر یہ انعام بیان کیا، سننے کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ افعال شرعیہ ہیں، افعال شرعیہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کا تعارف اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں، ہم قیاساً عقلاً اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنی سورہ ملک علیحدہ پڑھیں، یہ نہ کریں کہ ایک پڑھ لیں اجتماعی طور پہ، اس کو پڑھنے فضیلت ملے گی، آپ کو بحکم حدیث تو نہیں مل سکتی، کیونکہ حدیث میں پڑھنے کا ذکر ہے، سننے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اپنے پاس سے پڑھنے کو سننا اور سننے کو پڑھنا نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، نکاح کے اندر قول کہنا ہوگا، اگر کوئی اور قبول کر لے اور دولہا سن لے خالی تو کیا ہو جائے گا نکاح؟ نہیں، سننے کا وہ اس کو کہنا ہے، منہ سے الفاظ ادا کرنے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہنا بعض جگہ ضروری ہوتا ہے اور بعض جگہ سننے سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو غلطی کی ہے اس پہ میں کلام کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کچھ ہمیں الفاظ کی غلطی نظر آئی، تو وہ سورہ ملک کے اندر نظر آئی۔ اس پہ آپ یہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں کہ جو نماز میں الحن پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی، جو سورت پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی؟ آپ جہری نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہی ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں ان کے الحم شریف صحیح ہے، اور جو صورتیں وہ ملاتے ہیں وہ بھی بالکل صحیح پڑھتے ہیں۔ اس طرح فجر کے اندر، جمعے کے اندر، عشاء کے اندر آپ نے دیکھا اگر وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، مغرب میں آپ نے دیکھا تو بس ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر تو غلطی نہیں ہے۔ تو آپ ایک اور مقام پر غلطی کسی اور صورت کے اندر اس پر قیاس کر کے ان کی نمازوں کی خرابی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کو مستقل بنیادوں پہ کوئی خرابی نظر آئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی عام نمازوں کے اندر بھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ آخری بات بس سمجھ لیجئے، خصوصاً جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، نئے بچے دین کی طرف آتے ہیں اور یہ مفتی بن جاتے ہیں، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ ان کا عین واضح نہیں نکلتا، ہا صحیح نہیں نکالتے۔ میرے بچوں اچھی طرح یاد رکھیں کہ امام کے لیے صحیح مخارج کے ساتھ الفاظ کو ادا کرنا واجب ہے، آپ کو صحیح سنانا واجب نہیں ہے، ورنہ آپ ثابت کریں ذرا۔ میں نے خود کتنے بالغان کو مدرسہ پڑھایا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں عین نکالیں، عین بولو، ان کا عین نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ پڑھ رہے ہیں تو نستعین، وہ ایسے عین نستعین یوں کریں گے، ہمیں عین نہیں سن رہا لیکن وہ صحیح مقام سے نکال رہے ہیں۔ صحیح مقام سے نکالنا واجب تھا، نہ یہ کہ آپ کو سنانا بھی واجب۔ اب بیچارے کے تلفظ زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو پھر اس کا مطلب وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ امام اگر تجوید جانتے ہیں لیکن کلیئر ورڈز آپ کو یا حروف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تجوید ہی نہیں پڑھی یا وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ایسی باتوں میں نکلوا لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تجوید کے ساتھ آتی ہے اور میں صحیح مخارج بھی جانتا ہوں، اب آپ کو صحیح نہیں سن رہا تو ان کے پیچھے نماز بہرحال بالکل درست ہے۔ باوجود کہ فلاں شخص یا فلاں رشتہ دار حرام کماتا ہے، اس کے گھر پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر فرض کر لیں وہ والد صاحب ہی ہوں تو، اور اسی طرح اگر بیٹی کے سسرال میں ایسا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حرام قطعی، ایسا کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا کہ جس میں حلال کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، جیسے کوئی شراب بیچتا ہے، صرف شراب بیچتا ہے، جوئے کے اڈے چلاتا ہے، یا خدا نخواستہ زنا کاری وغیرہ کرواتا ہے، تو اس کے تو روزی مطلب اس کے پاس تو پھٹکنا بھی نہیں چاہیے، اور بالکل چاہے وہ ناراض ہو، اس کا سوشل بیک آؤٹ لازم ہوتا ہے، تبھی اس کو اپنی غلطی اور خطا کا احساس ہوگا۔ اگر ہم جا کے وہاں دعوتیں کھائیں گے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا اور چھوڑنے کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ بلکہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے گندے کام کرنے کے باوجود سب اسے پیار محبت سے مل رہے ہیں اور وہ اچھا کما بھی رہا ہے، کیونکہ حرام جو ہے وہ بہت آسانی سے آتا ہے، رزق حلال بہت مشکل سے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک آزمائش رکھی ہے، تو
تو پھر ان کا یہ عمل اور ہمارا طرز عمل اس کے لیے ایک دلیل بنے گا، اور دوسرے لوگ بھی ترغیب پا کر وہی عمل اختیار کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس قسم کے لوگوں سے میل جول رکھنا، آزادانہ میل جول، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر دل میں بوجھ رکھے اور دوستانہ رکھنا، یہ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے آخرت میں گرفت کا ضرور سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں مکس ہے، مثال کے طور پر اچھی جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے، لیکن رشوت بھی لیتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، تو اس میں دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں کہ سیلری جو کام کی ہے وہ تو جائز ہے، ہاں اوپر کی آمدنی بھی کر رہا ہے۔ ایسے کے اندر آپ جو اس کے گھر میں دعوت کھاتے ہیں یا جو وہ رزق آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ حلال سے لایا گیا ہے یا اس مشکوک رزق سے لایا گیا، یعنی شک پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں شک ہے وہاں گنجائش نکلتی ہے۔ ایسی صورت میں تو بالکل آپ دعوت وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں جو معظم دینی ہوں، معظم دینی سے مراد ہیں کہ عالم دین ہوں، مفتیان کرام ہوں، یا کوئی باعمل پیر صاحب ہیں، ان کو اجتناب کرنا چاہیے ایسی جگہ جانے سے، کیونکہ اس میں پھر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ دیکھو وہ رشوت خور ہے اور یہ حضرت جا کے وہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان اگر کوئی معروف ہو جاتا ہے ان برے کاموں میں تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر معروف نہیں ہے یا بعض اوقات خود دینداروں کو نہیں پتہ ہوتا، ہم لوگ ہزارہ بیانات وغیرہ کرنے جاتے ہیں، کبھی بیٹھ گئے کہیں کسی کے گھر میں لے گئے جی چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، تو ایسی صورت میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ شخص کیا کام کرتا ہے کیا نہیں، اور نہ ہمیں تحقیق کرنا کوئی واجب ہوتا ہے ایسی صورت میں، بلکہ بعض صورتوں میں تحقیق کرنا منع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا مشکوک وغیرہ کھانا ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آدمی اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرتا، لیکن اگر پہلے سے معلوم ہے اور شخص معروف بھی ہے تو پھر بالکل معظم دینی کو کافی احتیاط کرنی چاہیے۔